الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Durud Pak. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya اللہ پاک کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آج اس مقام پر محترم خرم صاحب کے دولت خانے پر جمع فرمایا ہے، اور ایک مومن کا دوسرے مومن سے ملنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک چراغ کے ہوتے ہوئے مزید چراغوں کا اکٹھا ہو جانا، اور اس طرح ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا، اسی طرح بالترتیب جتنے چراغ بڑھتے جائیں کمرے میں روشنی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان جب کہیں جمع ہوتے ہیں ان کے جمع ہونے سے وہاں رحمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ یہ اللہ پاک کے بندے ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں، اور اللہ نے آپ پر بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، اور ان مہربانیوں میں یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ دیار غیر میں بیٹھ کر بھی الحمدللہ آپ کی جو طبیعت ہے اس کو اللہ نے اسلامی رنگت سے رنگین بنایا ہوا، اور دیار غیر میں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے کہ اس رب نے آپ کو اس وطن میں کسب معاش کے لیے بھیجا ہے، اور کسب معاش بھی کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی کمائی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آخرت کی کمائی بھی اللہ آپ کے دامن میں ڈال رہا ہے۔ حافظ صاحب نے علامہ صاحب نے جو آیات بینات کی تلاوت کی ہے، اس کے انتہائی مقام پر تذکرہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان رحمت کا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ ماہ مقدسہ جس میں ہم کثرت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کی مجلسیں سجاتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے خوبصورت مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، یہ اظہار فرحت ہے، یہ اظہار خوشی ہے، اور یہ اظہار تشکر ہے بارگاہ رب العالمین میں۔ ہماری جانب سے یہ شکرانہ ہے، ہم مل کے جب میلاد منا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم مل کے خدا کا اجتماعی حیثیت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا، اور حکم خداوندی یہی ہے کہ جب بھی تمہیں میرا فضل ملے اور میری رحمت ملے تو چاہیے کہ تم اس پر خوشی مناؤ۔ قرآن کی آیت کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جہاں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو وہاں خوشیوں کا اظہار کرو، خوشی مناؤ۔ تو خوشی منانے کا انسانوں نے اپنے لیے خود بہت سارے طریقے بنا رکھے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ میں خوشی کر لینا، کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو خوشی کر لینا، کسی کو امتحان میں کامیابی مل گئی تو خوشی کا اظہار کر لینا، کسی کا کاروبار بہت اچھا ہو گیا، کوئی چیز اچانک اس کو اچھی نوکری مل گئی اس پر خوشی کا اظہار کر لینا، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا بہت بڑا کام تھا اور ہو گیا اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ سب امور ہیں جو آپ کے ذاتی دنیاوی امور کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور چند کا تعلق دینی امور کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن ایک خوشی وہ ہے جو اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ یہ خوشی مناؤ، اس خوشی کا اہتمام کرو، اور وہ خوشی کون سی ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ جب میری رحمت اور میرا فضل تمہیں نظر آئے اس وقت خوشی کر دیا۔ اچھا، وہ رحمت اور فضل اللہ کے بے شمار چیزیں ہیں جو رحمت بھی ہیں، فضل بھی ہیں، اور اللہ کی رحمت اور فضل کا جو ورود ہے، اس کا وارد ہونا ہے، اس کا نازل ہونا ہے، اس کا پا لینا، یہ 12 مہینوں میں اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور 12 مہینوں کے تمام راتوں میں اور دنوں میں اللہ کی رحمتیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک ایسی رحمت کہ جس کی رحمت کی وجہ سے ساری رحمتیں ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور ایسا اللہ کا فضل کہ جس کی وجہ سے ہمیں بھی فضیلت ملی ہے، اور وہ رحمت کہ جس نے ہمیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اجالوں میں داخل کیا ہے، اور جس ہستی نے ہمیں اپنے رب کے ساتھ ملایا ہے، اور جس ہستی نے ہمیں قانون حیات دیا ہے، اور جس ہستی نے ہمیں آخرت میں کامیابی کا اور کامرانی کا ایک اہتمام کر کے دیا ہے، وہ ایسی رحمت ہیں کہ جو ساری رحمتوں کی جان ہے، وہ ایسی رحمتیں ہیں، وہ ایسی رحمت ہیں کہ جن کی وجہ سے رحمت کو بھی رحمت ہونا سمجھ آتا ہے، جن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر، قائد بنا کر، مقتدا بنا کر، امام بنا کر، محبوب بنا کر، رسول بنا کر، ہمارے لیے حشر کا شفیع بنا کر، اور ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کا ایک نمونہ بنا کر اللہ پاک نے ہمارے مقدر پر مہربانی فرمائی، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں داخل کر کے ہمیں سب سے بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ اس آمد پر خوشی کا منانا، اور گھروں میں محفلیں سجانا، اور مساجد میں محفلیں سجانا، خانقاہوں میں، درگاہوں میں، اور مدارس میں، تعلیمی اداروں میں، بیابانوں میں، راستوں میں، جہاں بھی موقع ملے خدا کی اس رحمت پر ہر آدمی کو خوشی منانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے اللہ کی رحمت ملنے پر واقعی خوشی حاصل ہو۔ اور آپ جو اپنی مرضی سے خوشی مناتے ہیں، بعض اوقات ایسی خوشیاں بھی ہوتی ہیں جن پر خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، دنیاوی لحاظ سے سوچتے ہیں، لیکن یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر خوشی منانے سے دنیا اور آخرت دونوں منزلیں اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک رحمت ہیں، اللہ پاک نے جو حکم فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ آپ رحمت ہیں۔ ایک ہے آپ کی ذات کا رحمت ہونا، دوسرا آپ کی صفات کا رحمت ہونا، اور تیسرا آپ نے جو نظام ہمارے لیے چھوڑا وہ نظام بھی رحمت والا ہے، اور آپ نے جو قانون اور قاعدہ ہمارے لیے چھوڑا وہ بھی رحمت ہے، اور آپ نے جو اللہ کی طرف سے بشارتیں اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی رحمت ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا ہمیں خوش کرنا بھی رحمت ہے، اور آخرت کے لیے ڈرانا بھی رحمت ہے۔ جس طرح ایک والد ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو شفقت بھی کرتا ہے، تو کبھی کبھی اس کو سختی بھی کرتا ہے۔ جس طرح ایک شیخ ہے طریقت اپنے مرید پر سے ہر وقت کو آتے نہیں کرتا رہتا ہے، کبھی کبھار سختی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ مرید نہیں ہوتا جو سختی آئے تو بھاگ جائے، سمجھو کہ وہ بیعت ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کم از کم ایک پیر کو، اپنے شیخ کو اپنے والد کی طرح سمجھو، کیونکہ والد اگر سختی بھی کر رہا ہو تو سختی کے پیچھے آپ کی بہت بڑی کامیابی چھپی ہوتی ہے، اور جب وہ شفقت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی شفقت کے پیچھے بھی آپ کے لیے بہت بڑی مہربانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ کامل بھی اپنے مریدوں کی تربیت کرنے میں ان کو دلاسا بھی دیتا ہے، پیار محبت بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھار سرزنش بھی کرتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے محبوب نبی کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا کہ آپ لوگوں کو خوش بھی کریں اور لوگوں کو ڈرائیں بھی۔ اس سے پتہ چلا آپ کا ڈرانا بھی رحمت ہے، آپ کا خوش کرنا بھی رحمت ہے۔ اچھا، ڈرانا اور خوش کرنا دونوں کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ نبی پاک آپ کو بشارت دیتے ہیں تو اگلے جہان کی بشارت ہے کہ وہاں جاؤ گے تو نعمتیں ہوں گی، اللہ کی رضا ہوگی، جنت میں داخلہ ہوگا، پل صراط سے سفر آسان ہوگا،
میزان کی منزل میں کامیابی ہوگی، اور اگر وہ ڈراتے ہیں تو اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے کہ میزان کا منزل ہوگی، ایسا نہ ہو کہ ترازو میں تمہارے اعمال بے وزن ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جنت کی بجائے آگ کی طرف رخ کرنا پڑ جائے، ایسا نہ ہو قبر کے اندر عذاب ہو جائے آپ کو۔ اس لیے ڈرانا بھی میرے نبی کا رحمت ہی رحمت ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ ڈر میں وقت گزارتے ہیں، اللہ والے ڈر میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خوف جو دنیا دار کو ہوتا ہے نا، وہ اللہ والے کو نہیں ہے۔ جو دنیا والے کو دنیاوی منفعت، مال و دولت اور دنیا کی نعمت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، اللہ والوں کو یہ خوف نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ خوف زدہ رہنے والے اللہ والے ہی بندے ہیں، جو اللہ والے، اللہ والوں سے زیادہ کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنے صحابہ ہیں جن کو ان کی حیات میں بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ سمجھے نہیں آپ؟ عشرہ مبشرہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ، ان کو فرمایا آپ جنتی خاتون کی سردار ہیں۔ حسن و حسین کو فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سمجھائی کہ نہیں آپ؟ اور اس کے علاوہ حضور نے اپنی کل جماعت کی تصدیق فرمائی کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے صحابہ یہ سارے کے سارے ہدایت کے ستارے، جس کے پیچھے بھی چلو گے خدا تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بھی سب جنتی ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کُلًا وعد اللہ الحسنیٰ، یہ جتنے میرے نبی کے یار ہیں، نبی پاک کے صحابہ ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو جنتی لوگ ہیں جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، وہ بھی خدا کے خوف سے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گل تو یہی ہے نا کہ آگے جہان کی جڑی گل ہے سوکھی ہو جائے، اگلے جہان کا رولا مک جائے، رولا کہ نبی نے مکا دیتا۔ نبی نے فرمایا تسی جنتی ہو، تے جڑے نبی دے کہن تے اللہ نو من گئے، وہ یہ نہیں منتے کہ اسی جنت جانا ہے۔ نبی دے کہن تے جنہاں نے جنت دوزخ نو منیا، نبی دے کہن تے جنہاں فرشتیاں نو منیا، نبی دے کہن تے جنہاں آسمانی کتاباں نو منیا، اللہ نو منیا، ساری غیب دیاں گلاں۔ یہ بھی غیب دی گل ہے نا کہ تسی کل جنت جاؤ گے، یہ بھی غیبی گل ہے کہ جس زبان نال سن کے انہاں اللہ نو منیا، اسے زبان تو انہوں نے سنیا کہ تسی جنت جا رہے ہو، تو پھر تے کوئی شک نہیں رہ جاتا جنت جی جانا، یہ بھی کوئی شک رہ جاتا ہے؟ جڑا شک کرے وہ مومن نہیں۔ نبی کہہ دے کہ تم جنتی ہو، سارا جہان تواڈے خلاف ہو جائے، نبی دا قول تواڈے کام آئے گا۔ ایسے دیکھنے حضرت عثمان بن عفان جدوں قبر کے گزر دیں اتنا روندے ہوندے سن کہ انہوں کی داڑھی مبارک ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال بتا رہا ہوں جن کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جانا جنت میں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانا کیا ہوگا، ہم تو صرف اس کی رحمت کے آسرے میں امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا۔ تو وہ جن کو بشارت ملی ہوئی ہے، جو مبشرین ہیں، جن کو بشارتیں عطا کر دی گئی ہیں کہ آپ جنتی ہیں، یہ وہ بھی ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک کا ڈرانا اور امتی کا ڈر جانا یہ بھی رحمت ہے، اور نبی پاک کا بشارت دینا اور امتی کا اس بشارت سے خوش ہو جانا یہ بھی رحمت ہے۔ اور ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یعنی زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، بشارت اور خوف، ان کے درمیان سے گزرنا۔ ایک ہاتھ میں بشارت ہو، ایک ہاتھ میں خوف خدا ہو، ایک ہاتھ میں یہ امید ہو کہ ہمیں اللہ معاف کرے گا، اور دوسرے ہاتھ میں قانون خدا پر عمل کا نمونہ آپ کے پاس ہو، اور آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کی روشنی نظر آئے، آپ کی زبان کے اندر سچائی کا نور نظر آئے، اور آپ لوگوں کے طرز عمل میں اللہ کا قانون نظر آئے، تو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ خوف والے لوگ ہیں۔
اور یاد رکھو جو خوف والے لوگ ہیں وہی آخرت میں امن والے لوگ ہیں. خدا ان کو امن عطا فرمائے گا جو دنیا میں خوف کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ویسے بھی تسی دیکھا ہوئے گا کہ جڑا ڈریا ہوا آدمی ہے وہ بڑے احتیاط کرتا ہے. بندہ ڈر جاتا ہے. ڈرے ہوئے آدمی کی خواہشات بھی تھوڑی ہوتی ہیں. خواہشاں بھی زیادہ ہوتی جڑا مست ہوئے. جڑا ڈریا ہوئے وہ خواہشاں زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ جو ڈر اندر ہوتا ہے نا وہ فکر چ ہوتا ہے. لہٰذا جڑا آدمی خوف نہ رشتہ قائم کرے گا وہ خواہشات تھوڑی ہو جائیں گی اور جی خواہشات تھوڑی ہوں گی شیطان کے حملے بھی تھوڑے ہوں گے. شیطان کے حملے تھوڑے ہوئے تو اسلام وال زیادہ سفر ہوئے گا اور اسلام وال سفر زیادہ ہو گیا تو بیڑا پار ہوگا. اللہ سارے سلام کرتے بڑی محبت نال کرم صاحب نے اج کے اس پروگرام کی دعوت بلکہ یہ تھے چند سن مسجد علامہ صاحب کے مرکز پروگرام ہوئے لیکن یہ وقت نہیں سی. شاید اگلے سال یا اس کو اگلے سال جس ویلے اللہ نے منظور ہوا پھر بھرپور باقاعدہ تفصیل کے نال دورہ کریں گے. چند دن لے کے آؤں گے سارے پاس سفر بھی ہوئے گا پروگرامات بھی ہوں گے لیکن کم از کم یہ ہو گیا کہ تھی پہلے محبت نال ملاقات ہوگی یہاں کی خواہش بھی پوری ہوگی. اللہ پاک ایمان کی حالت میں بار بار ملنا نصیب کرے. شر نفس اور شر شیطان کو اللہ بچا کے تھوڑی دیر کلمے کا ذکر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں. پہلے میں پڑھوں گا بات اسی پڑھی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ إله
إلا
سارے دیا پریشانیاں دور کرو، مصیبت والوں کی مصیبت دور کرو، جڑے لا اولاد ہیں اللہ انہوں نے صالح اولاد عطا کرو، جڑے تنگست ہیں اللہ انہوں دیا تنگستیاں دور کرو، اس ملک کے جڑے سارے بھائی قانونی پریشانیاں کے شکار ہیں اللہ انہوں دیا پریشانیاں دور کرو، سارے رزق روزگار واسطے جڑے آئے ہیں اللہ انہوں نے رزق روزگار نصیب کرو، اس کر کے جڑے بزرگ دنیا تو چلے گئے ہیں سارے سارے اہل ایمان بزرگ مرد زن صابر اکابر دنیا تو جان والے اللہ ساری آج کی مجلس کا ثواب عطا کرو، قدم خادی والدان اللہ صحت سلامتی عطا کرو، انہوں نے جلد روح وصیت فرما کے گھر آنا نصیب کرو، جتنے سارے جانن والے رہنے ایمان بیمار اللہم یا شافی سارے شفا عطا فرما، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما، قبر و حشر دی منزل آسان فرما، نبی پاک کی شفاعت سارے عطا فرما، عذاب نار تو سارے دی حفاظت فرما، اللہ سارے جنت جانا نصیب فرما، سانو عشق رسول نصیب فرما، عشق آل و اصحاب رسول نصیب فرما، اپنے پاکاں دی نسبت و معیت و مجلس عطا فرما، پوری مجلس اور سنگت کو اللہ سارے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.